बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। कराची 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 के मसाइल और कराची से लेकर कश्मीर तक कराची के मसाइल के बारे में पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है, लेकिन पिछले दिनों ऐसे लगा कि कराची की तकदीर बदल जाएगी या कराची के मुसाफिरों की जो कि शहर के अंदर सफ़र करते हैं उनकी तकदीर बदल जाएगी। इस हवाले से ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि 40 बसें आ चुकी हैं और 40 मज़ीद बसें आ जाएंगी। वो बसें जिनको हम ग्रीन लाइन मंसूबा 2016 से जिसके इंतज़ार में थे, फाइनली वो बसें यहाँ पर उतरी हैं और फाइनली कहा जा रहा है कि तकरीबन 42% वो आवाम जो कि बसों में सफ़र करती है, क्योंकि इसके अलावा बाकी लोगों के पास प्राइवेट कम्यूट को वो इख्तियार करते हैं, तो ये जो 42% लोग हैं इनके लिए इनकी ज़िंदगियां आसान हो जाएंगी। वर्ल्ड बैंक इस पे कुछ और कहता है, हमारे मुफक्किर इस पे कुछ और कहते हैं, हमारे एनालिस्ट इस पे कुछ और कहते हैं, और रफ़त सईद साहब इस पे क्या कहते हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रफ़त साहब, 40 बसें आ गई हैं। आपने हमेशा कहा है कि कराची के साथ इतना इंसाफ़ी हो रही है, अब तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ इंसाफ होने लगा है शायद तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। अगर आप इसे इंसाफ कहती हैं तो मैं आपके कहने पर इस बात को मान लेता हूँ, लेकिन आप ये बताइए इस 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर के साथ ये जुल्म नहीं है कि जहाँ 40 बसें लाकर इतना जश्न मनाया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि बस बहुत बड़ा काम कर लिया। ये काम तो बहुत बरसों पहले हो जाना चाहिए था। और दूसरी बात है, ग्रीन लाइन मंसूबा तो अब एक ऐसा ताना बन गया है कि हर जगह उसका जिक्र होता है। मियां नवाज शरीफ ने इसे शुरू किया था। बात यह कि अगर आपकी हुकूमत आ गई थी, आप तमाम इख्तिलाफात भुलाकर इस मंसूबे को कराची शहर के वसी तर मफाद में मुकम्मल करवा देते। तय वक्त है कि इस क्रेडिट लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारा गया, 3 साल मुकम्मल हो गए। अब इलेक्शन का आमद है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, तो ये सारे काम इस वक्त क्यों सबको याद आ रहे हैं कि 40 बसें अभी आ गई, 40 बाद में आएंगी, कुछ नहीं होगा। देखें, मैं एक बात बता रहा हूँ कि 3 साल क्यों गुजारे, ये तो बहुत पहले मंसूबा और अब भी अधूरा मंसूबा है। लेकिन ये मंसूबा तो तहरीक इंसाफ ने कभी वादा ही नहीं किया था, ये तो 2016 की बात है। अगर वो वादा वफा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है तहरीक इंसाफ की। वादा वफा होने वाली बात अलग है। बातें वफाकी हुकूमत आपके पास थी, प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत का था, स्टेट की जिम्मेदारी थी, किसी की भी हुकूमत हो, कोई पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, तहरीक इंसाफ की हो, जिम्मेदारी बनती थी लोगों को रिलीफ देना। आपने लोगों को अजियत दी। पहले अजियत में तो कराची के शहरी बरसों से हैं। 3 साल इस उम्मीद पर रहे कि अब आई कि तब आई ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन नामुकम्मल मंसूबा है। सुरजानी टाउन से सिर्फ गुरु मंदिर तक ये मंसूबा मुकम्मल वो भी अभी भी नहीं है, जिसे मुकम्मल आखिरी मराहिल में है। उसके बाद का मरहले का कुछ कह नहीं सकते, कब होगा। ये हुकूमत चली गई, दूसरी हुकूमत करेगी नहीं करेगी, कुछ नहीं पता। तो बात ये है कि 40 बसें तो बिल्कुल पीनट वाली बात है। शहर में ये शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, सड़कें टूटी हुई हैं। रफ़त साहब, हम कहते हैं कि जी वफाक कुछ नहीं करता कराची के लिए। जब विफाक कुछ करने की कोशिश करता है तब भी हम कहते हैं कि जी ये पूरा नहीं है, ये इतना नहीं है, उतना नहीं है। आपको नहीं लगता कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग? चलें, कहीं से तो शुरुआत हो रही है, 40 बसों से हो रही है। वो तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि हमें 15,000 जो एडवांस बसेस हैं, एडवांस बस का सिस्टम है, 15,000 बसेस हमारे पास होनी चाहिए, वर्ल्ड बैंक कहता है। लेकिन विफाक अगर अपनी छोटी सी कोशिश करता है तो क्या हमें इसको इसी तरह देखना चाहिए जैसे आप फरमा रहे हैं? तो क्या आप बताइए, ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप मांग रहे हैं, क्या शहर इस चीज़ का मुतामिल हो सकता है? जो शहर एक बारिश का मुतामिल नहीं हो सकता, जो छोटे ये तो सिंध हुकूमत की गलती है ना, बारिश का मुतामिल नहीं है तो। बिल्कुल सिंध हुकूमत का, मैं तो ये कह रहा हूँ सिंध हुकूमत भी सियासत कर रही है, तहरीक इंसाफ भी सियासत कर रही है, मुस्लिम लीग नून ने तो तवज्जो अपने दौरे हुकूमत में दी ही नहीं कराची पर। और एक कोशिश की, एक ग्रीन लाइन मंसूबा लाए जिसका वो भी ढिंढोरा पीटते हैं, ये भी यही बात कहते हैं कि बड़ा कारनामा है। वो कारनामा सारा मुकम्मल होकर नहीं दे रहा है अब तक, और उससे फैज़याब नहीं हो पा रहे लोग। और ग्रीन लाइन मंसूबा जो शुरू होगा, आप बताएं कराची और इलाकों को किस तरह कनेक्ट करेंगे? उसमें कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने रखे हुए मंसूबे की ऑरेंज लाइन है, एक ब्लू लाइन है, नक्शे पे तो इतनी खूबसूरत और इतनी मुतासर कुन है कि लगता है कि ये सब कुछ हो गया तो कराची शहर पता नहीं कहाँ होगा। अच्छा, तो ये वाला जो मंसूबा भी है, जो 40 बसें आ गई हैं, 40 और आ जाएंगी, इससे आपको क्या लगता है कि ये कैसा मंसूबा जाएगा? बेहतर होगा या बिल्कुल ही आप समझते हैं कि ये सब बेकार है जो फेडरल हुकूमत इस वक्त कर रही है? नुसरत, आपको याद होगा कराची शहर में एक होता था KTC, कराची ट्रांसपोर्ट एक के नाम से, लाल बसें शहर में घुमा करती थी। बहुत माजी की बात नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी के सारे पॉइंट्स जो थे उन्हीं बसों पर वो होते थे, बड़ी
لگتی تھی بہت خراب حالت میں لیکن وہ بسیں چلتی رہتی تھیں. تو اس کا ایک انفراسٹرکچر تھا, اس کے جو پوائنٹ ٹرمینل موجود تھے کراچی شہر میں, مختلف زمینیں تھیں, بہت ساری زمینیں کھا پی گئے, کچھ بچی ہیں. تو بہرحال نظام تھا اس وقت. اس کے بعد جو پرانی 1936 کی میں کہوں گا وہ بسیں جو آپ کو پرانی شہر میں روٹ نظر آتے تھے, 4H ہے, 2D ہے, اس طرح کی بسیں بہت ساری تھیں اس شہر کے اندر. وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوئی. پھر ویگن کا سسٹم ایک آیا تھا, وہ ختم ہوتا گیا. W11 نے بڑی عالمی شہرت وہ کی. ہم رکشوں اور چنچیوں پر آ گئے. اب بات یہ ہے کہ اتنے بڑے شہر میں جہاں اتنا بڑا مسئلہ ہو, آپ سمجھتی ہیں کہ گرین لائن پورے شہر کی ضرورت کو پورا کر دے گا؟ یا ایک آدمی کے گرو مندر پہ اترنے کے بعد اگر اس کو صدر جانا ہے, کلفٹن جانا ہے, وہ کیا کرے گا, کس چیز پہ سفر کرے گا؟ آپ کی بات سے میں متفق ہوں, لیکن میں ایک بات آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کچھ نہ ہو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ کچھ تو ہو. اس پر اگر آپ کی یہ سوچ ہے, کیونکہ دیکھیں گرین لائن کے لیے درخت کاٹ دیے, پورے نارتھ ناظم آباد کے درخت کاٹ دیے, اور جگہوں کے درخت کاٹ دیے, گرو مندر تک آپ جو کہہ رہے ہیں ساری گرینری ختم کر دی, اتنی انویسٹمنٹ ہوئی, اتنے اسٹیشنز بنائے گئے اور ان کی پوری سڑکیں بنائی گئی, سب کچھ ہے. اب وہ سنسان ہے, وہ سنسان ہے تو وہاں پر مٹی, دھول اور کیا کیا وہاں پر موجود ہے. اگر یہ دوبارہ اس کو چلا لیں اور بسز کو رواں کر دیں یہاں سے, تو ایک رونق ہو جائے گی, لوگوں کو سہولت ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ کراچی کے لیے کتنا وائبل ہے. نصرت ایک بات شاید آپ کو یاد ہو, نعمت اللہ خان کے زمانے میں بھی اسی طرح کی گرین بسیں آئی تھیں. وہ آج بڑی خوبصورت تھیں, ویسے اتنی خوبصورت بسیں تھیں. بالکل. وہ آج جائیں سرجانی ٹاؤن میں آپ کو ایسا قبرستان لگے گا بسوں کا. تو اللہ کرے کہ یہ بہت کامیاب منصوبہ, اللہ کرے کامیاب کون بنائے گا, فیڈرل ہی. لیکن مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ پھر بلیم گیم شروع ہوگا. جب معاملات آنے لگیں گے, خسارے کی طرف جانے لگے گا, تو وہ کہیں گے سندھ حکومت اس میں اپنی انپٹ دے, اپنے اس میں اخراجات وہ کرے. وہ کہیں گے فیڈرل گورنمنٹ کا منصوبہ ہے, اور اسی چکر میں سب بیابان اور بنجر پھر بن جائے گا. مجھے اس بات کا اندیشہ لگ رہا ہے. اگر دونوں حکومتیں سیریس ہوں, دونوں حکومتیں الیکشن تک کام کو سنبھال کے نہ رکھیں کہ اگر اب 1 سال رہ جائے تو پروجیکٹ اناؤنس کرنا شروع کریں, جب 1 سال رہ جائے تو فیتے کاٹنا شروع کریں. میرے خیال میں اور آخری سال میں بجٹ بہترین دے دیں, عوام کو جو لگے واہ واہ واہ, اور 4 سال ایسا بجٹ دیں کہ عوام ہائے ہائے کرے, اور جاتے جاتے ایسا بجٹ دیں کہ عوام کہے واہ واہ واہ. ہم یہی رہیے ٹیکنیک, یہ ٹیکٹک ہم تو یہی دیکھتے رہے. یہی ہوتا رہا ہے اور یہی اس مرتبہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم دنیا کی نقل کرنے چلیں, اگر آپ میٹرو سسٹم ہوتا ہے, آپ وہاں گاڑی پارک کرتے ہیں, وہاں سے ٹرین میں بیٹھتے ہیں, اپنے کام کرتے ہیں, دوبارہ اترتے ہیں اور اپنے علاقوں میں نکل جاتے ہیں. وہ ہم آئیڈیل سچویشن نقشوں میں, بریفنگ میں تو دیکھتے ہیں, لیکن عملاً اس شہر میں ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی. اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اس میں سندھ حکومت کہاں آتی ہے؟ دیکھیں فیڈرل نے اپنا کام کر لیا. کیا ہم 18ویں ترمیم سے اپنے اپنے ڈبے میں بند ہو گئے ہیں کہ بسیں آئیں؟ سندھ حکومت اس کو کیوں نہیں اون کر لیتی, اور کیوں نہیں اس پروجیکٹ کو رواں کرنے میں فیڈرل کا ساتھ دیتی؟ دیکھیے بظاہر تو ساتھ دیا جاتا ہے, باتیں تو بہت اچھی دونوں طرف سے ہوتی ہیں. ابھی آپ نے مرتضیٰ وہاب کو ایڈمنسٹریٹر لگایا, جی آپ لوگوں کو بڑی امیدیں ہو گئیں. میرے خیال میں جہاں پہلے دن تھے وہیں ہم کھڑے ہوئے ہیں. وہ صرف جاتے ہیں, فیتے کاٹتے ہیں, پارکوں کا دورہ کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے عملاً وہ اقدامات نظر نہیں آ رہے, اور جو کہ ہونے چاہیے تھے. فوری طور سے اس شہر کا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنے کے لیے وہ سڑکیں, جو برباد سڑکیں جو تقریباً 25-30 سال سے نہیں بنی ہیں, وہ بننی چاہیے. شاہراہ فیصل بنا کر, یونیورسٹی روڈ بنا کر, ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے شہر میں اسٹیڈیم روڈ بنا کر. نارتھ ناظم آباد کی مثال دوں گا, گلشن اقبال کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے, فیڈرل بی ایریا کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے. ڈیفینس کی صورتحال دیکھیں, وہ تو لاہور سے جب کوئی آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے لاہور کا ڈی ایچ اے دیکھا ہے اور کراچی والا. چلیں وہ ڈی ایچ اے کی اپنی کنٹونمنٹ یا وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تو یہ تمام لیکن یہ گلا تو کل آپ نے دیکھ لیا ہوگا جب شہباز شریف کراچی ایئرپورٹ پر ایک خاتون نے لاہور کا ماضی یاد کرتے ہوئے جو باتیں کی, وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ چلی ہیں. لوگوں نے اچھے ایڈمنسٹریٹر کو یاد کیا ہے, اور اگر ایڈمنسٹریٹر اچھا نہ ہو تو لوگ پھر یہ باتیں کس طرح ہی کرتے ہیں, یہ آپ کو اندازہ ہے. میرے خیال میں کراچی میں مراد علی شاہ کتنا ہی کہہ لیں, جب تک کہ وہ عملی اقدامات نظر نہیں آئیں گے, لوگوں تک نہیں پہنچیں گے. سیاست بند ہو جانی چاہیے. بار بار میں کہتا ہوں کراچی پہ سیاست ترک کر دو, بہت سیاست کر لی ہے. فنڈ آپ بتائیے جو کراچی کے لیے 42 ارب روپے تھے ماضی میں, اب کہاں آ گئے ہیں کراچی کے معاملات جو ہیں.
کوئی کراچی پہ توجہ دینے والا نہیں ہے. باتیں سب کو محبت کراچی سے الیکشن سے پہلے اور جاگے گی محبت, اور سب پھر اچھی اچھی باتیں کریں گے. اور وزیر اعظم انتظار ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم آج خود آئیں گے اور اس روٹ پر. اور فی الحال بس میں جو ایک معاملہ آ رہا ہے کہ اس میں کچھ اس قسم کے میکینزم میں کچھ خامیاں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ منصوبہ اس طرح سے نہ چل سکے. اب یہ اگر پالیٹکس کی نظر ہو جائے تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جدید بسیں ہیں, اس میں آگ بجھانے کا بھی انتظام ہے. اگر آگ لگ جاتی ہے تو آٹومیٹک لیکن کہتے ہیں کہ آگ لگانے کا انتظام بھی ہے. ہائیبریڈ بسیں ہیں, اس میں آگ جلدی تیزی سے وہ تو ہائیبریڈ گاڑیوں میں بھی ہوگی. اتنی ہائیبریڈ گاڑیاں گھوم رہی ہیں سڑکوں پر, آپ دیکھیے. دیکھیے یہاں ہمارے یہاں جس طرح کا موسم ہے, جس طرح کی چیزیں ہیں, اس میں ہم چین سے اور جاپان سے اگر موازنہ کریں تو میرے خیال میں انصاف کی بات نہیں. اچھا, اس میں رفعت صاحب یہ بھی لوگوں کی انفارمیشن کے لیے بتانا چاہتی ہوں. ویسے تو یہ ڈیزل اور بیٹری سے چلیں گی جیسے آپ نے بتایا, ہائیبریڈ ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں معذور افراد کے لیے خصوصی ریمپ بھی بنایا گیا ہے. 2 لوگ ویل چیئر کے اگر ہیں تو وہ اس بس میں سفر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 150 لوگ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر سفر کر سکتے ہیں. تو مطلب ایک منظم چیز سمجھ میں تو آ رہی ہے. اب آگے یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے اور فعال ہوتی ہے, ظاہر ہے اس میں موجودہ لوگ جو اس میں سفر کر رہے ہیں, مسافر, اور آپ کی موجودہ حکومت, پروونشل حکومت, وہ بھی اپنا رول پلے کرے گی. میں آپ کو اضافہ کر دوں کہ آپ نے اسٹیشن دیکھے ہوں گے بہت سارے, جی, وہاں بجلی کے زینے بھی لگائے جا رہے ہیں, لفٹ کا بھی انتظام ہے, بہت اچھی چیزیں ہیں. کس طرح بجلی کا معاملہ, بجلی کا بحران, جنریٹر کا بھی بندوبست ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن کتنے دن تک چلے گا, کیسے چلے گا, اور کس طرح فیزیبل بنایا جائے گا, یہ آ کے سوال کھڑا ہوگا اور یہیں آ کے تنازع ہوگا. اور آپ دیکھیے گا کیونکہ اس سے حکومت تو دعویٰ کرتی ہے, کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا نا رفعت صاحب. حکومت تو دعویٰ, ہمارا قومی مزاج ہے نا اس طرح کی بات, تو پھر تو کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا. ہم کچھ بھی کرنے لگیں گے, اس میں کے کے مسئلے الگ آئیں گے, پانی کے الگ آئیں گے, پالیٹکس کے الگ آئیں گے, دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے, ہوگا تو پھر کبھی بھی کچھ بھی صحیح نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام سیوک ایجنسیاں ایک چھت کے نیچے ہونی چاہیے, میئر کے انڈر میں ہونی چاہیے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں کنٹونمنٹ الگ ہیں, کہیں بلدیاتی ZMCs الگ ہیں. بلدیاتی اداروں میں کچھ ادارے سندھ حکومت کے پاس ہیں, کچھ KMC کے پاس ہیں, کوئی کسی کے پاس ہے. میرے خیال میں یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا, جب تک کہ ایک چھت کے نیچے سارے مسائل نہیں آئیں گے. ابھی آپ ایک سڑک کی تعمیر کرنے لگتے ہیں, سوئی سدن کو مسئلہ پیش آتا ہے, وہ کسی اور سے پرمیشن لینا ہوتی ہے. کہیں واٹر بورڈ کا مسئلہ آ جاتا ہے, کہیں کے الیکٹرک کا مسئلہ آ جاتا ہے. پھر ان کو اگر ضرورت ہو تو انہیں سندھ حکومت اور KMC اور یہ ادارے جو بلدیاتی ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے. تو گنجلک ایک نظام ہے, اس گنجلک نظام کو آسان اور سہل بنائیں گے تو ہم آگے کی طرف چل سکیں گے. ٹھیک ہے. سو یہ تھے رفعت صاحب کے آبویسلی انالیسس. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف حلقوں سے مختلف طرح کی خبر سننے میں آ رہی ہے جب ہم یہ بسوں کی بات کرتے ہیں. لیکن ایز این آپٹیمسٹک قوم میں تو یہ کہوں گی, اور آپٹیمسٹک کراچی آئٹ, کیونکہ کراچی والوں کے لیے اب کچھ نہیں ہے, صرف امید ہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ ہم بھی یہ دیکھیں کہ لاہور کی طرح کی جو کچھ بہتری ہمارے یہاں بھی آئے, ہمارے یہاں بھی آئے. لیکن وہ بھی وہاں بھی سیاست ہوئی. اگر ابتدا میں اورنج لائن چلا دی جاتی, یہ سوچے بغیر کہ نواز شریف کا منصوبہ ہے, شہباز شریف کا ہے, لوگوں کو ریلیف ملے گا, یہ سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے حکمرانوں میں, اور یہ ہر لیول پر ہونی چاہیے. اس پہ تو خیر اور مزید بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ بات پھر کنٹینیو کریں گے. تھینک یو رفعت صاحب فار یور ٹائم. آپ اپنے کامنٹ سے, اپنی سوچ سے ہمیں آگاہ کیجیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سفر آسان ہو جائے گا گرین لائن کے بعد, ان بسز کے آنے کے بعد؟ آپ کو کچھ اچھی امیدیں ہیں تو ضرور ہم تک پہنچائیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.